بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسفزئی۔ ناظرین، پاکستان میں بڑی تیزی کے ساتھ اب حالات بدلتے نظر آ رہے ہیں۔ گزشتہ روز جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دسمبر کے مہینے تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بن جائے گی اور عمران خان جو ہے اس ملک کے ایک نئی وزیر اعظم کے طور پر سامنے آئیں گے۔ ناظرین، یہ بات جو ہے یہ یوں ہی سامنے نہیں آئی ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی میڈیا پر مختلف باتیں چل رہی ہے۔ جس طرح آپ نے سنا کہ ایک تو بیرسٹر گوہر کی جانب سے، اس کے بعد عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کی جانب سے، اور پھر گزشتہ روز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی جانب سے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے حساس اداروں کو یہ پیغام دیا گیا کہ عمران خان جو ہے وہ اب اسٹیبلشمنٹ اور اداروں سے کوئی لڑائی نہیں چاہتا، بلکہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے یہ لڑائی جاری رہے۔ تاہم انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ فوج بھی ہماری ہے، یہ ادارے بھی ہماری ہے، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ان اداروں کے ساتھ ہماری لڑائی ہو۔ وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک سفید جھنڈا جو ہے وہ لہرایا گیا ہے۔ اب وہ اس لڑائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ لڑائی کسی بھی طور پر ختم ہو اور عمران خان جیل سے باہر آ جائے، پاکستان تحریک انصاف کی جو مشکلات ہے اس میں کمی آ جائے۔ ناظرین، اہم بات یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر عمران خان مزید 1 یا 2 سال کے لیے جیل میں رہتے ہیں تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف ان کی اس وقت جو پاپولرٹی کی لیول انتہا کو چھو رہی ہے تو یہ ختم بھی ہو سکتی ہے۔ عمران خان کے پارٹی میں مزید گروپ بھی بن سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ تو جانب ذرائع سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی موجودہ حکومت سے زیادہ خوش نہیں ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال تھا کہ جب یہ نئی حکومت آئے گی تو شاید یہ عمران خان اور ججز کو خود ٹیکل کرے گی، ان کو خود کنٹرول کرے گی، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ موجودہ حکومت نہ تو ججز کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اور نہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی خاص ٹف ٹائم دیا ہے۔ اس لیے گالیاں ان کو پڑ رہی ہے، ان کی لیڈرشپ کے خلاف سوشل میڈیا پر ٹرولنگ ہو رہی ہے، خود ادارے کے مختلف افراد پر سوشل میڈیا پر ٹرولنگ ہو رہی ہے، اس لیے اس بات سے زیادہ بھی خوش نہیں ہے۔ وہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ تک کوشش ضرور کرتی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ سوشل میڈیا پر ابھی بھی ان کو بہت سارا سفر طے کرنا ہے، اس لیے وہ اس سفر میں کافی پیچھے ہے۔ تو اسد قیصر کا یہ دعویٰ کہ دسمبر تک ان کی حکومت آئے گی، اور اس کی ایک بنیاد وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چونکہ اسی سال اکتوبر میں موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب ریٹائر ہو جائیں گے اور اس کے بعد سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ جب حلف اٹھائیں گے تو ان کے جو کیسز وقت مختلف ٹریبیونلز میں چل رہے ہیں، فارم 45 اور 47 کے حوالے سے جو انہوں نے مختلف اپنے ٹریبیونلز میں اپیلیں دائر کی ہے کہ ان کی سیٹیں چھین لی گئی ہے، تو وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ جب ان پر ڈیسیجنز آ جائیں گے تو یا تو ان کی حکومت بن جائے گی، ان کی میجورٹی بن جائے گی، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ان کو واسٹ میجارٹی نہیں ملی تو وہ پھر اگلے الیکشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ اس لیے اسد قیصر کا یہ دعویٰ جو ہے یہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ قدرے مطلب جو پرانوں کا سخت سٹانس تھا شاید اس میں تھوڑی سی کمی ضرور آئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت جماعت اسلامی کی جانب سے راولپنڈی کی لیاقت باغ میں ایک دھرنا دیا گیا ہے، اور اس طریقے سے پورے ملک میں احتجاج ہو رہے ہیں، لوگوں میں افراتفری پھیل گئی ہے، لوگوں میں انتہائی سخت ہیجان جو ہے وہ پایا جا رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اس وقت جو بجلی کے بلز ہے اس میں ہوش و اضافہ ہے۔ یعنی بعض علاقوں میں تو اتنا اضافہ کر دیا گیا ہے ناظرین کہ ایک بندی کی جتنی آمدن ہے تو اس سے زیادہ ان کو بل آتا ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بل کو کیسے ادا کریں گے۔ پھر ہماری کمرشل صارفین جو ہے، پھر انڈسٹری ہماری جو ہے وہ اس بات پر حیران ہے کہ اگر اسی قیمت پر انہوں نے بجلی خریدنا شروع کیا تو وہ عالمی مارکیٹ میں اپنے مصنوعات کو کس طرح متعارف کرائیں گے، کس طرح عالمی مارکیٹ میں مقابلہ کر پائیں گے، کیونکہ اگر بجلی کا ایک یونٹ جو ہے وہ 65-70 روپے تک پہنچ گیا ہے تو اس صورتحال میں لوگوں کا جینا محال ہو گیا ہے، انڈسٹری ہماری بیٹھ گئی ہے، جب اس صورتحال میں ملک کو چلانا انتہائی مشکل ہوا ہے۔ تو اب اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ 90s کے دور میں جب حکومت نے
انتہائی بیوقوفانہ فیصلے کر کے IPPs کے ساتھ جو معاہدے کیے تھے، جس میں اس ملک کو سینکڑوں روپے پر ایک ایک یونٹ جو ہے وہ مل رہا ہے، تو اب ان معاہدوں کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، کچھ لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں گزشتہ روز ایک اور اہم خبر آئی، اور وہ یہ تھی کہ پاور ڈویژن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت ملک میں جو ہماری اشرافیہ ہے، جس میں بیوروکریٹس ہے، جس میں ججز ہے، جس میں پارلیمنٹیرینز ہے، ان کو جو مفت بجلی ملتی ہے، اس کے علاوہ ان کو جو مفت پیٹرول فراہم کیا جاتا ہے، تو اب ان سے یہ تمام سہولیات واپس لی جائے، کیونکہ ملک جو ہے اس طریقے سے نہیں چل سکتا۔ یقیناً اگر یہ فیصلہ ہوا ہے تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا، کیونکہ پاکستان کے عام لوگ جو ہے وہ بار بار یہی گلا کرتے ہیں، بلکہ ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جب اس غریب ملک میں عام آدمی جو ہے ان کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول انتہائی مشکل ہوا ہے، تو دوسری جانب ہماری اشرافیہ جو ہے ان کی عیاشیہ جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ہماری اشرافیہ جو ہے وہ اس وقت ڈیولپ ورلڈ، امریکہ، یورپ جیسے ممالک سے بھی کافی آگے ہے، اور ان کی مراد جو ہے وہ شاید ان سے بھی زیادہ ہے۔ تو لوگ حیران اس بات پر ہے کہ اگر ملک غریب ہے، ملک کے پاس وسائل نہیں ہے، تو پھر ان اشرافیہ کی مراد کو کم کیوں نہیں کیا جاتا؟ مسلسل ہر بجٹ میں عوام پر مزید بوجھ کیوں ڈالا جاتا ہے؟ ٹیکسز میں اضافہ، گیس کی قیمتوں میں اضافہ، بجلی کی بلوں میں اضافہ، تو یہ تمام اضافے جو ہے اس نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے۔ تو اب لوگ یہ سوال اٹھانے میں حق بجانب ہے کہ ہماری اشرافیہ جو ہے ان کو جو بے تحاشا شاہی خاندان جیسے مراد مل رہے ہیں، تو اب ان کو ریوزٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ یقیناً یہ اگر حکومت یہ فیصلہ کرے تو یقیناً ایک بہت اچھا فیصلہ ہوگا، جس سے لوگوں کا غم و غصہ جو ہے اس میں بھی کمی آئے گی۔ اور سب سے آخر میں ناظرین آج آپ کے ساتھ ایک اور اہم خبر شیئر کرنا چاہے، اور وہ یہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں قدرے بہتری آئی ہے، قدرے اس میں کمی ہوئی ہے۔ تو اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اس ماہ کے آخر تک، یعنی 30 تاریخ تک، شاید جب حکومت نئے قیمتوں کا اعلان کریں گے، پیٹرولیم کی نئی قیمتوں کا اعلان ہوگا، تو اس میں پیٹرول کی قیمت میں تقریباً 3 سے 4 روپے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 8 سے 9 روپے تک کی کمی آئے گی۔ وہ کہ اس سے کوئی خاص اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ان قیمتوں کے بعد جو ہے وہ کسی حد تک لوگ اس بارے میں کم از کم خوش ہوں گے کہ قیمتیں اگر مزید نہیں بڑھتی تو کم از کم ان کو ایک سہولت مل جائے گی، جس سے ان کو قدرے ریلیف مل سکتا ہے۔ آگے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی صبح کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔